اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقتصا پر۔ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ اہل برزخ کا اہل دنیا والوں کے ساتھ رابطہ، اور ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ روحیں کس طرح آتی ہیں ملاقات کے لیے دنیا والوں کے پاس، اور اس کے مختلف طریقے بتائے تھے، اور آج بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور پھر دوسری چیز شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ارواح ملاقات کے لیے آتی ہیں تو یہ ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور دو طرفہ بھی، یعنی روحوں کو پتہ ہو اور زندوں کو پتہ نہ ہو، ان میں پتہ ہی نہ چلے کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا، یا اگر روحانیت اور معنویت کسی کی بہت زیادہ ہو، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک واقعہ آغا جمال گل پائیگانی والا، تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہر روح اہل برزخ والے آئے ہیں، اور یہ دنیا والوں کی معنویت اس لیول پر ہوتی ہے کہ وہ یہ درک کر سکیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو روحیں آتی ہیں ملنے کے لیے کب ملنے آتی ہیں، کوئی شیڈیول ہے یا نہیں ایسے ہی؟ تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شیڈیول ہے ان کا۔ پہلا نقطہ وہی ہے کہ جس کی معنویت جتنی زیادہ ہوگی اس روح کا اختیار بھی اتنا زیادہ ہوگا، یعنی جو بڑے لیولز پر روحیں ہوں گی ان کا اختیار بھی اتنا زیادہ ہوگا، خدا کے اذن سے ان کا کنٹرول دنیا میں اتنا زیادہ ہوگا، یہ پیچھے ہم نے بتایا تھا۔ اور جس روح کی معنوی پوزیشن بہت سٹرونگ نہ ہو، کم ہو، تو اس کا بھی اختیار اسی حساب سے ہوگا۔ روایات میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر روز بھی ہر روح آئے، یہ اختیار ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ ہو سکتا ہے، یا 2 دن میں ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے، یا 3 دن میں ایک دفعہ، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور آخری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ، یعنی ہر جمعہ کو ایک دفعہ، یہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ اب کہ کون سی روح کس لیول پر ہے وہ اس حساب سے دیکھا جائے گا، کوئی بہت زیادہ اسپرچول ہو، کوئی جس کا لیول بہت اوپر ہو تو وہ ڈیلی بھی آ سکتی ہے، کچھ 2 دن میں ایک دفعہ، کچھ 3 دن میں ایک دفعہ، اور کوئی ہفتے میں ایک دفعہ، اس کو یہ اختیار خدا نے دیا ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان روحوں کو ملاقات کا کیا فائدہ ہے؟ وہ برزخ سے آئیں اور اہل دنیا کو ملنے کے لیے آئیں اور اہل دنیا کو پتہ بھی نہ چلے، کوئی انہیں روحوں کو کچھ فائدہ ہے ملاقات کا؟ تو اس میں بھی روایات میں بتایا گیا ہے کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، ان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اپنے اہل خانہ سے ملتے ہوئے، اور جو کافر روحیں ہیں اور منافق اور فاسق روحیں ہیں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ملنا جو ہے، یہ پہلے بتایا تھا کہ ان کا ملنا ہی یہ بھی حسرت اور عذاب ہے۔ کیسے؟ اگر خود کافر ہو، روح خبیث ہو خدا نخواستہ، وہ اگر اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے آئے گی تو 2 صورتیں ہیں۔ اگر اہل خانہ اچھے ہوں گے تو یہ جو کافر روح ہے یہ حسرت اس کو محسوس ہوگی، حسرت اٹھائے گا یہ، اور اگر وہ برا کام کر رہی ہوں گی، یہ بھی برا ہے پہلے سے، تو یہ اس کے عذاب میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔
امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ روح جو آتی ہے یہ کسی خاص شکل میں آتی ہے یا نہیں ویسے ہی؟ ہم لوگوں کو کوئی بتایا گیا روایات میں کہ کسی خاص شکل میں روح آئے؟ تو اس کا جواب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ فی ای صورت یاتیہم، کہ یہ روحیں کس شکل میں آتی ہیں، تو امام نے ایک جملہ فرمایا، اگرچہ اس جملے سے مراد جو لی گئی لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا، اس لیے مختلف مفاہیم بنا لیے۔ امام نے فرمایا فی صورت طائر لطیف، کہ ایک لطیف اور غیر محسوس پرندے کی شکل میں آتی ہیں، یہ جو پرندہ ہوتا ہے۔ اور روایت کے اگلے حصے یہی ہیں کہ جیسے پرندہ آ کے دیوار پر بیٹھتا ہے اور روح بھی اس طرح ہوتی ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوا کہ لوگوں نے تصور یہ بنا لیا کہ جب بھی روح آئے گی تو ایک پرندے کی شکل میں آئے گی۔ تو امام علیہ السلام سے جب دوبارہ پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص برڈ ہے، پرندہ ہے، بلکہ یہ تشبیہ ہے کہ غیر محسوس اور مثالی بدن ہونا، اور دوسرا پرندے کی، یہ برڈ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے یہ بتایا گیا ہے، یہ تشبیہ کی گئی ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی پرندہ آ کے دیوار پر بیٹھے ہم سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی روح آئی ہے۔ صحیح، اس سے مراد یہی ہے کہ سپیڈ اور لطافت اور سپیڈ مراد ہے اس سے، اور غیر محسوس یہ چیز بتائی گئی ہے روایت میں یہ۔ اب اگلا سوال فوری ذہن میں یہ آئے گا کہ پھر یہ جو فاصلہ ہے عالم برزخ کا عالم دنیا کے ساتھ، اگر وہاں سے روح آئے تو وہ کیا ہوگا؟ تو وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جواب دیا تھا، وہ یہ ہے کہ عالم برزخ سے کوئی سفر طے کرنا نہیں ہوتا، مسافت نہیں طے کرنا ہوتی، بلکہ وہاں بھی روح نے اگر ادھر آنا ہو تو بس وہ فقط ارادہ کرے گی اور فوری آ جائے گی یہاں۔ جیسے آپ لوگ کیا ابھی ذہن میں یہ تصور کیجئے کہ آپ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھے ہیں، اس کی فوراً پکچر آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ کتنی دیر لگی ہے؟ شاید مائکرو سیکنڈز لگے ہوں یا سیکنڈ لگے ہوں۔ اسی طرح روح بھی، وہ بھی ارادہ کرے تو فوری طور پر یہ سفر طے کر لیتی ہے، کوئی خاص کسی باہر والی جگہ سے نہیں آنا ہوتا۔ کیوں؟ پھر وہی والی چیز جو آپ کو پہلے بتائی تھی کہ یہ جو برزخ ہے یہ دنیا کا باطن ہے، پر جب دنیا کا باطن ہوگا تو پھر ٹائم نہیں لگے گا، فوری طور پر آ جائے گی، ٹریول کر لے گی اتنی سپیڈ کے ساتھ۔ جیسے وہ آیت ہے کہ کن فیکون، یہ ایسے ہی ہے، کیونکہ خدا کا اذن دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے سپیڈ سے یہ مراحل طے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو یہاں ڈسکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ارواح ہیں یا جو اموات ہیں، ان کا اہل دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے، اس سے کچھ ان کو بھی فائدہ بھی پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ایک رابطہ اور ایک کنیکشن برقرار رکھا ہے برزخ والوں کا دنیا والوں کے ساتھ، کہ ٹوٹل کٹ نہیں ہوتا سسٹم۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ لوگ وہاں چلے گئے، وہ بالکل ادھر رہ جائیں، ان کا کچھ رابطہ نہ ہو، اور دنیا والے ادھر رہ گئے، ان کا ان سے کچھ رابطہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک لطف اور کرم کیا ہے ان روحوں پر بھی اور ان انسانوں پر بھی۔ اگر مرنے والا نیک ہوگا تو خیرات اور صدقات کے ذریعے سے اس کے درجات بڑھ جائیں گے اس روح کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ختم نہیں ہوا، مرنے کے بعد بھی ایک سسٹم ہے جو خدا نے لطف و کرم کیا ہے دنیا والوں کا، ان کے ساتھ رابطے کا، کہ جب یہ خیرات اور صدقات انسان دیتا ہے، اگر مرنے والا نیک ہوگا تو اس کو درجات بلند ہو جائیں گے، اور اگر پیچھے سے صدقات اور خیرات دیے جائیں اور مرنے والا نیک نہ ہو، اس نے آج تک کوئی اچھا کام کیا ہی نہ ہو، پھر کیا آیا؟ اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ تو روایت میں ہے کہ اس کو بھی فائدہ ہوگا، اس کا عذاب کم ہوگا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ فلاں نے بالکل کوئی زندگی میں نیک کام نہیں کیا، آیا ہمارے صدقات اور خیرات ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم دیں، ہم صدقہ اور خیرات کریں، فائدہ پہنچنا نہ پہنچنا جو ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ روایت میں بتایا گیا کہ فائدہ ہے،
اگر عذاب اسے ہو رہا ہوگا تو اس کا عذاب کم ہو جائے گا، اس کا مطلب فائدہ ہے، یہ چیز مد نظر رکھیے گا۔ اب موت کے بعد میت کو جو اس روح کو جو خیر پہنچ رہی ہے اس کی طرف توجہ رکھیے گا، یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے۔ وہ دو طریقے سے ہے۔ بات کیا بتا رہا ہوں کہ اگلی دنیا میں برزخ میں جب انسان شفٹ ہو جائے گا، وہ جو روح ہے اس کو دو طریقے سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک اعمال صالح کے ذریعے سے جو اس نے نیک کام انجام دیے تھے خود دنیا میں، مثلا تصور کیجئے اگر کوئی نیک شخص ہے جو اس دنیا میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں، بالکل روزے رکھے ہیں، حج بھی انجام دیے، سارے اپنے فرائض پورے کیے ہیں، جو بھی نیک کام کیے ہیں اس کو وہاں فائدہ ہوگا اس نیک اعمال کا۔ لیکن اب یہ جو قسم ہے نیک اعمال کی، وہ اس کے مرنے کے بعد بس وہاں شفٹ ہو گئے ہیں اور اس کو فائدہ ہوا ہے، ایک پورشن یہ ہے۔ ایک نیک اعمال جو ہیں وہ باقیات الصالحات کی صورت میں ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئے۔ اگر نیک بندے نے نماز پڑھی تھی تو وہ ختم ہو کے آگے اس کو مل گیا ہے، روزہ رکھا تھا وہ یہاں ختم ہو کے آگے اس کو اس کا ثواب مل گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو چلا آگے گیا ہے، برزخ میں چلا گیا ہے، لیکن اس نے یہاں نیک کام انجام دیے تھے، اس کو کہتے ہیں باقیات الصالحات۔ اس باقیات الصالحات کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ وہاں ہے، اس نے یہاں ایک کام انجام دیا تھا، پھر بھی یہ اس کنیکشن کی وجہ سے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ باقیات الصالحات وہ بہترین چیزیں ہیں جو انسان چھوڑ کر جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ 3 چیزیں باقیات الصالحات ہیں۔ ایک نیک اولاد ہونا، اچھی اولاد، آپ نے تربیت اچھی کی ہے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے استغفار میں شریک ہے، یعنی آپ کے لیے استغفار کر رہا ہے، یہ باقیات الصالحات ہے ایک چیز۔ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ اچھا رسم و رواج۔ کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے ایک کسی نے بھی آپ لوگوں میں سے ایک اچھی چیز شروع کی ہے، کوئی نیک کام شروع کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ مثلا یہ پروجیکٹر پہلے نہیں تھا، بعد میں ایک نے آ کے لگایا اور زحمت کی اور پورا ایک سسٹم بن گیا۔ اب جب تک یہ لگا رہے گا اس شخص کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یا کچھ ایسا سسٹم شروع کیا جس سے نیکی کا کام شروع ہو گیا، خود وہ چلا گیا ہے، یہ نیکی کا کام جو ہے وہ جاری ہے، صحیح؟ یہ اس کو کہتے ہیں سنت حسنہ۔ یا اپوزٹ بھی ہے کہ خدا نخواستہ ایک برا کام آپ لوگوں نے شروع کروایا، آپ چلے گئے، اس کے بعد وہ جو بدعت آپ لوگوں نے رکھی، برا کام شروع کروایا، اس کے جوتے آپ کو وہاں پڑ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے شروع کروایا۔ خدا نخواستہ نیک کام اگر شروع کروایا، باقیات الصالحات، جیسے سید ابن طاووس 7ویں سینچری کے بہت بڑے ہمارے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک نیک کام شروع کروایا۔ کیا؟ یہ جو بچے بیٹھے ہیں جب 15 سال کے ہو جاتے ہیں، جوان بالغ ہو جاتے ہیں، یا بچیاں جب 9 سال کی ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایک رسم شروع کی، انہوں نے ایک رواج شروع کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جشن تکلیف مناؤ۔ کیا مطلب؟ اب تم مکلف ہو گئے ہو، آج کے بعد جو بھی قرآن میں یا حدیث میں کوئی بھی بات ہوگی تو خدا تم سے ایڈریس کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، اب تم بھی اس میں شامل ہو گئے ہو۔ اللہ جو بلا رہا ہے اب تمہیں بھی بلا رہا ہے۔ تم 15 سال کے ہو گئے ہو لڑکے، لڑکی 9 سال کی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر انسان جشن منائے، ان بچوں کو، ان جوانوں کو تیار کرو، جب بھی ان کی ڈیٹ آئے، ان کی برتھ ڈے آئے، یہ 15th برتھ ڈے یا 9th برتھ ڈے ہو، تو اس سے پہلے ان کو تیار کرو اور ان کو بتاؤ کہ اب جو بھی کام کرنا ہے تمہاری فائل بن رہی ہے، وہ لکھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ انہوں نے ایک رسم شروع کی۔ آج تک یہ رسم ایران میں ہوتی ہے کہ جب بھی بچی 9 سال کی ہوتی ہے اس کو حجاب پہناتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے پورا حجاب پہننا ہے، کیونکہ آج کے بعد آپ کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اور لڑکے جب 15 سال کے ہو جائیں تو اسی طرح ان کو بھی ایک پورا جشن مناتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ برتھ ڈے ہے، اس کے بعد آئندہ سے آپ نے یہ سارے جو شریعت کے حکم ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ کتنی اچھی رسم ہے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایک اہمیت ہے۔ یہ مثال دی ہے، یہ ایک اچھا کام سید ابن طاووس نے شروع کیا تھا۔ یا بالکل اب جب تک یہ کام رہے گا اس کا اجر سید ابن طاووس کو ملتا رہے گا۔
اور برا اگر کام کیا ہو وہاں جوتے پڑتے رہیں گے، جتنے سال بھی وہاں رہیں گے۔ اگر یہاں کوئی بری سنت رکھی، اس کو بہت زیادہ سینسیٹیو لیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایسی غلطی کی اور پھر اس کے بعد آگے جوتے لگیں گے۔ جیسے شاہ ایران کہ اس نے کیا کیا تھا، خواتین کا حجاب اتروا دیا تھا، کشف حجاب کر لیا تھا کہ حجاب کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب تک خواتین حجاب نہیں پہنیں گی، جو بھی گناہ ہے اس میں وہ بھی شریک ہوگا، اس کو بھی جوتے لگیں گے اگلی جان میں۔ تو جب بھی سنت حسنہ کوئی رکھے گا اس کا اجر اس تک پہنچتا رہے گا، سنت سیئہ اگر کوئی شروع کرے گا اس کا بھی عذاب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ دوسری چیز میں بات کیا کر رہا تھا، بات یہ کر رہا ہوں کہ باقیات الصالحات کتنی چیزیں ہیں۔ ابھی جو روایت پڑھی آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ اولاد صالح باقیات الصالحات میں سے پہلی چیز ہے، دوسری چیز سنت حسنہ، یہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہے، تیسری چیز صدقہ جاریہ، یہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہے کہ ہم لوگ یہاں چھوڑ کر آگے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلا مدرسہ بنوایا، ہاسپٹل بنوایا، اسکول بنوایا، برج بنوائی، جو بھی پبلک کو جو چیز ضرورت ہے ہم نے بنوائی، اور ہو سکتا ہے وہ 100 سال تک چلے، 200 سال، 500 سال، 1000 سال تک چلے، جب تک وہ چلتی رہے گی اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا اجر اور ثواب اس روح کو وہاں ملتا رہے گا۔ بس ایک یہ سسٹم ہے۔ اور دوسری چیز جو رابطے کا ذریعہ بنتا ہے وہ خیرات اور صدقات اور مبرعات ہیں جو دوسرے لوگ انجام دیتے ہیں اور ہم تک وہاں پہنچیں گی۔ پہلی یہ تھی کہ خود انسان نے نمازیں پڑھی ہیں، پہلی یہ صورت تھی کہ خود انسان نے یہاں کام کر کے گیا ہے، اس کا ثواب وہاں مل رہا ہے اسے۔ دوسری یہ جو چیز بتا رہا ہوں کہ دوسرے ہمارے لیے بھیجیں، یہ چیز ہے۔ مثلا کیا، خیرات اور ہدیہ، نماز پڑھیں ہماری نیابت میں، حج کریں ہماری نیابت میں، پیسہ دیں، صدقہ دیں ہماری نیابت میں، اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ کار کون رہا ہے؟ دوسرا بندہ انجام دے رہا ہے۔ ٹھیک، تو جس روایت میں ہے کہ جس طرح مثلا دیکھیے کہ آج بھی کسی کو اگر گفٹ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے، وہ خوش ہوتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ آپ بھی اگر میتوں کو ہدیہ دیں گے کسی بھی شکل میں تو وہ خوش ہوں گی میتیں، اور تمہارے لیے دعا کریں گی، خاص طور پر ماں باپ یا شوہر اور بیوی، بہت قریبی رشتہ ہے۔ اگر شوہر گزر گیا، بیوی کی ضرورت ہوگی اسے کہ وہ پہنچائے اسے، اگر ماں باپ چلے گئے ہیں پھر اولاد فوری طور پر پہنچائے۔ ٹھیک، اس میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی ماں باپ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کی پوری توجہ شروع کے چند دن کس پر ہوتی ہے؟ لوگوں پر ہوتی ہے کہ ہم نے مراسم کرنے ہیں، ختم کرنا ہے، سیوم، ہفتم، چیلوم، یہ سارا کرتے ہیں۔ اس میں جو چیز ماں باپ کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے اگلی دنیا میں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری ہوتی ہے پروگرام کی طرف زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو ماں باپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ غور سے بات سنیے گا، معمولاً اس بات کا کم لوگوں کو پتہ ہے یا توجہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ زندگی میں آپ سے خوش تھے، آپ بڑی ان کی بات مانتے تھے، ماشاءاللہ ان کا بہت کہنا مانتے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ بہت دعائیں لیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب گزر گئے ہیں اس کے بعد آپ نے جتنا انہیں جو کچھ پہنچانا تھا وہ پہنچایا نہیں ہے، ان کا قرض تھا آپ پر، آپ نے وہ پے نہیں کیا، آپ کر سکتے تھے، اور بہت سے واجبات ان کے باقی تھے، آپ دے سکتے تھے، آپ نے نہیں دیے۔ والدین اگلی دنیا میں بھی جا کر عاق کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا اختیار ہے۔ دنیا میں آپ بہت ٹھیک تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، بہت کرتے تھے، اب آگے چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، اس میں وہاں سے بھی وہ ناراض ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ، ایک چیز۔ دوسری چیز اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ دنیا میں زیادہ راضی نہیں تھے آپ سے، ٹھیک، لیکن گزر گئے ہیں، گزرنے کے بعد اس بچے کو توجہ ہوئی کہ میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، میں بہت ظلم کیا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ جو ان کا لون تھا، قرض تھا، جو واجبات رہتے تھے، اب اس نے دینا شروع کر دیے۔ ہو سکتا ہے کہ والدین وہاں سے پھر خوش ہوں، یہ جو عاق والدین ہیں یہ رف ہو جائے، ہٹا لیں اس کو، خوش ہو جائیں،
بس یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں، حدیث میں یہ دونوں صورتیں آئی ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے۔ تو بس ہم لوگوں کو ہر ٹائم کوشش کرنی ہے کہ اگر والدین گزر گئے ہیں جو بھی نیک اعمال انجام دیں اس میں ان کو شریک رکھیں تاکہ ان کے عاق کا سبب نہ بن سکیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ حتیٰ واقعہ بھی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، بس اس بات پر تمام کرتا ہوں، اگرچہ کچھ اور چیزیں بیان کرنی تھیں لیکن بات لمبی ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جن کا ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے جب تفسیر المیزان لکھی تو کچھ عرصے کے بعد ان کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے سید محمد حسن طباطبائی، ان کا نام تھا سید محمد حسین، ان کے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا سید محمد حسن الہی طباطبائی، اور وہ جو سید محمد حسن تھے ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا ادیب۔ وہ ادیب جو ہے وہ معنوی طور پر بہت سٹرانگ شاگرد تھا، علامہ کے بھائی کا شاگرد۔ وہ بڑی جلدی عالم برزخ میں روحوں کے ساتھ رابطہ کر لیتا تھا، اتنا اسپرچولی سٹرانگ تھا۔ انہوں نے علامہ کے بھائی کے شاگرد نے علامہ کے بھائی کو بتایا کہ جو آپ کے والدین کی روحیں ہیں وہ سید محمد حسین طباطبائی سے ناراض ہیں، گلہ شکوہ کر رہی ہیں۔ تو بھائی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو میرا رابطہ ہے اس میں یہ انہوں نے شکایت کی ہے اور گلہ کیا ہے کہ سید محمد حسین نے تفسیر لکھی ہے پوری، اس کے ثواب میں ہمیں شریک کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بات ادیب نے اپنے استاد سید محمد حسن کو بتائی، علامہ طباطبائی کے بھائی کو۔ پھر بھائی نے اپنے بھائی کو علامہ سید محمد حسین طباطبائی کو خط لکھا کہ ایسے ایسے یہ بات ہوئی ہے اور آپ فوری طور پر قصد کیجئے ثواب کا۔ تو جب بھائی کے پاس یہ لیٹر پہنچا تو انہوں نے گریہ کیا اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا میں نے کام کیا ہے، اس لیے میں شرما رہا تھا کہ یہ کوئی شاید میں نے بہت بڑا کام نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ کو ہدیہ کروں، لیکن اگر وہ گلہ کر رہے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں، تو میں آج سے ہی قصد کرتا ہوں کہ جو میں نے یہ تفسیر لکھی ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ جواب دوبارہ پہنچا ان کے بھائی تک، پھر کچھ دنوں کے بعد اسی شاگرد ادیب نے کہا کہ وہ والدین بہت راضی ہیں اور بہت خوش ہو گئے ہیں کہ جو تم نے ہدیہ کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے مقامات بہت بلند ہوئے ہیں۔ بس والدین وہ چیز ہیں کہ جو وہاں بھی اولاد کی سربلندی کے لیے، اولاد کی رضایت کے لیے، اولاد کو اوپر لے جانے کے لیے اپنے خود کے ساتھ ساتھ اس میں اولاد کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ایک روایت ہے بڑی عجیب ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مردہ رو رو کر گریہ کر کے یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اہلی و یا ولدی و یا ابی و یا امی و یا اقربائی، کیا چیز؟ اعطفوا علینا یرحمکم اللہ، کہ تم لوگ ہم پر رحم کرو، اللہ تمہارے پر رحم کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی چیز پہنچاؤ، ہمیں کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی گفٹ بھیجتے رہو، اللہ تمہارے پر رحم کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ ارواح اس عالم میں بیتاب ہیں، کس چیز کے؟ کہ ان کو کوئی خیر پہنچے، کوئی خیرات پہنچے، کوئی ہدیہ پہنچے۔ تو ہم لوگوں کا جو وظیفہ بنتا ہے وہ آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کون سا ہدیہ ان تک بھیجیں۔ یہ اس میں 2 جملوں میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی والدین اگر گزر گئے ہیں یا جو بھی اپنا قریبی عزیز و اقارب گزر گیا ہے، پہلی چیز ہدیہ اگر اس کو کرنا ہے تو اس کے واجبات ادا کیجئے۔ اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی واجب تو وہ پڑھوائیے، حج نہیں کیا تھا وہ کروائیے، خمس و زکوٰۃ نہیں دیا تھا وہ دلوائیے، قرض تھا کسی کا دینا تھا آپ دے سکتے ہیں وہ دلوائیے، واجبات سب سے پہلے اس کے پورے کروائیے، یہ سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ باقی جو کام ہم لوگ کرتے ہیں وہ مستحبات کرتے ہیں، پہلے واجبات کروائیے۔ مجلس کروانا بہت فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، آپ نہیں دے رہے، آپ مجلس کروا رہے ہیں،
مجلس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، پہلے جو اس کے واجبات ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پھنس رہا ہے، وہ پہلے اس کو اس چیز سے نکالیے، یہ ہمارے ہدیے، اس کی ان کو ضرورت ہے۔ اور ایک آخری چیز یہ بھی علماء بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ لوگ میت کے لیے دعا کریں۔ مثلا اگر ہم لوگ اولاد ہیں، اگر کوئی غلط کام کریں تو لوگ ہمارے ماں باپ کو بھی گالیاں دیں گے کہ یہ ہے ہی غلط، ان کے باپ ماں بھی یوں ہی تھے، وہ آگے چلے گئے عالم برزخ میں، لیکن ہمارے کسی غلط کام کی وجہ سے ان کو بھی سننا پڑ رہی ہیں۔ ہم ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو بھی کچھ سننا پڑے، نہیں، ہماری جو ڈیوٹی ہے، جو ہمارا ہدیہ ہے، وہ نیک اعمال ہیں اور ان کے واجبات ادا کرنے، اور نیک نامی ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں اور ان ایام کے صدقے میں، شبہائے قدر کے صدقے میں، ہمیں ان احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔